میڈیا کے ہمارے بہن بھائی اور میری اس احتجاج کی پیاری بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میری یہ بیٹیاں، یہ مائیں، یہ بہنیں خیبر پختونخوا کی جو کبھی سڑکوں میں نہیں آتی لیکن بہت مجبور ہو کر اپنی ذات کے لیے نہیں، لیکن آج یہ خیبر کی پشتون عورت یہ اس غریب بیوہ کے لیے جس کا شوہر مسجد میں، بازار میں، سرحد کی حفاظت پر پولیس کانسٹیبل کی بیوی اور جو ہمارے شہداء ہیں ان کی بیوگان، وہ یتیم بچے جن کے والد دہشت گردی کا شکار ہوئے اور وہ بائکیا اور وہ طالب علم اور وہ غریب اور وہ مسکین جس کا چولہا نہیں جلتا، آج یہ پختون عورت، آج یہ خیبر کی عورت اس کا حق لینے حکومت سے، اس فرسودہ نظام سے، اس انگریزوں کے غلام سے اپنا حق لینے اس سڑک پر گورنر ہاؤس کے سامنے بیٹھی ہے۔ میری بیٹیوں اور بہنوں، زما لڑو اور زما خویندو دا آواز د یوې پارټۍ آواز نه دی، د نن د جماعت اسلامي دا دھرنا د هر پارټۍ د ورکر، د هر پارټۍ که د هغه د هر چا سره تعلق دی، هغه نن د اشرافیه، هغه نن د هغې ظالمانو په سکنجه کې دی چې ژوند یې ورته ګران کړی دی۔ جماعت اسلامي څنګه چې تاسو لا ہر دروازے تا دا قرآن دعوت در کئی، تربیت کئی، اصلاح معاشرہ کی، جہاں بھی کہیں مسئلہ ہے، اگر زلزلہ ہے، اگر سیلاب ہے، کلاؤڈ برسٹ ہے، کرونا ہے، جب لوگ گھروں میں چھپ گئے ہیں، جماعت اسلامی میدان میں ہے۔ جماعت اسلامی جس طرح ہر قدم، ہر لمحے قوم کے ساتھ ان کی مدد کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، اسی طرح ہر ظلم کے خلاف، اور اس وقت حکومت نے جو ہر جیب پہ، جو ہر فرد پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، خیبر کی خاتون اس کے خلاف آج یہاں کھڑی ہے۔ 28 فروری کو ایران پر حملہ ہوا اور اس کے بعد سے عالمی منڈی میں پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ سبسڈی دیا جائے، لوگوں کو سہولت دی جائے، پیٹرول مہنگا کر دیا جاتا ہے۔ پھر جب عالمی منڈی میں سستا ہوتا ہے، ہمارے ہاں سستا نہیں ہوتا بلکہ راتوں رات قیمتیں لگائی جاتی ہیں، اور پیٹرول کے پر لیٹر 80 سے 150 تک ٹیکسز، لیوی ٹیکس، جس کا پیٹرول سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور وہ لگایا جاتا ہے، جس کا اثر ہم خواتین پر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، اشیاء خوردنوش مہنگے ہو جاتے ہیں، اور کچن کا بجٹ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بچوں کی تعلیم، بچوں کی صحت، بچوں کی اور ضروریات کچن کے بجٹ میں دب جاتی ہیں۔ ایک صحت مند ماں ایک صحت مند معاشرہ بنا سکتی ہے، ایک صحت مند گھرانہ بناتی ہے، لیکن وہ خاتون جب کھاتی ہے تو سوچتی ہے کہ پہلے بچے کو دیں، گھر کے کسی بوڑھے کو دیں، یا وہ خود کھائے۔ غذائی ضروریات پوری نہیں ہوتی، خواتین ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہیں، خواتین ٹینشن کا شکار ہو رہی ہیں، انزائٹی کا شکار ہو رہی ہیں، گھریلو جھگڑے بڑھ رہے ہیں، طلاقوں کی شرح زیادہ ہو رہی ہے، بچوں کی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے، 3.25 کروڑ بچہ آؤٹ آف سکول ہے، بڑی گاڑیاں، بڑی جیپوں میں بیٹھ کر جب یہ اشرافیہ، حکمران، بیوروکریسی، جج، جرنیل بیٹھتے ہیں، اور یہ کس سے؟
عواموں کے ٹیکس سے عیاشیاں کرتے ہیں. اگر کہیں لیا جاتا ہے تو وہ عوام کا خون چوسا جاتا ہے. تعلیم کے لیے بجٹ 8% ہے اور آئی پی پیز کا بجٹ 2% ہے. اور وہ تعلیم بھی طبقاتی نظام تعلیم ہے. اسکولوں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے اور اسکولوں کو جو فنڈ دیا جا رہا ہے وہ بھی کرپشن کا شکار ہے. 23 لاکھ اساتذہ سڑکوں پر احتجاج پر ہیں. یونیورسٹیوں کو فنڈ نہیں مل رہے اور جو اساتذہ بھرتی کیے جا رہے ہیں ان کو اعتماد اور ان کو کانٹریکٹ پر ان کو اعتماد ہی نہیں دیا جاتا. صحت کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. ان کا طرز حکمرانی، یہ تو قوم کو تعلیم بھی نہیں دے سکتے، یہ تو قوم کو صحت بھی نہیں دے سکتے. انہوں نے تو نسلوں کو، کالجوں یونیورسٹیوں کو کیا، انہوں نے تو اسکولوں میں بھی ڈرگ مافیاز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. چھوٹی چھوٹے بچے ڈرگ ایڈکٹ ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. مائیں 2-3 جابز کر رہی ہیں، باپ کئی نوکریاں کر رہے ہیں لیکن اخراجات پورے نہیں ہو رہے. ہر جیب پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے. چھوٹے ڈاکو پکڑے جا رہے ہیں، بڑے ڈاکو دندناتے پھر رہے ہیں. چند لوگ ہیں، یہ چند اشرافیہ ہیں جنہوں نے ہمارے تمام ریسورسز پہ قبضہ کیا ہوا ہے. یہ فارم 47 کی حکومت، یہ جعلی حکومت، ان سے تو حکومت بھی نہیں سنبھالی جا رہی. ایف پی آر کا 25,000 کا عملہ موجود ہے، سفید ہاتھی کی طرح قوم کے کندھوں پر سوار ہے. اس کے باوجود بھی 30-13 ارب کرپشن ہو رہی ہے. اور جو بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں، جو ان کے لاڈلے ہیں، جو بڑے بڑے زمیندار ہیں، ان سے ٹیکس نہیں لیا جا رہا. ٹیکس 60,000 کے تنخواہ دار سے، 1 لاکھ کی تنخواہ دار سے، ان کی جیبوں سے ٹیکس لیا جا رہا ہے. یہ اس کی قیمت ایک خاتون کچن میں جاری ہے. یہ اس کی قیمت سرکاری ریٹ 245 روپے اور ان کا اتنا کنٹرول نہیں ہے مارکیٹ پر. اتنی بڑی انتظامیہ کے باوجود وہ 400 سے 500 فی کلو بک رہی ہے. ایران کے ساتھ معاہدہ ہوا، اس کو یہ ابھی اس وقت جو ثالثی کا کام کر رہے ہیں لیکن وہ معاہدہ یہ طے نہیں کر رہے جس سے عوام کو فائدہ ہے. میری بہت ہی پیاری بیٹیوں بہنوں، اس وقت ہمارا نکلنا ظلم کے خلاف، آئی بی پیز کے خلاف، جو ایک یونٹ میں بجلی نہیں بناتی لیکن زرداری خاندان، شریف خاندان کے شیئرز ہیں اور وہ بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ لے جاتے ہیں. اس وقت ہمیں تحفظ نہیں، امن نہیں، تعلیم نہیں. خیبر بدامنی کی آگ میں جل رہا ہے. بلوچستان، کشمیر، مرد جا رہے ہیں اور خواتین سارا بوجھ اٹھا رہی ہیں. 18,000 ارب کے بجٹ میں 8,000 ارب یہ قرض دے رہے اور قرض نہیں دے رہے، ملک کا قرض ختم نہیں کر رہے، یہ سود دے رہے ہیں. میری بہت ہی پیاری بہنوں اور بیٹیوں، ان سے ادارے نہیں سنبھالے جا رہے، اداروں کو تباہ کر رہے. یہ انگریز کے چاکر، یہ انگریز کے غلام، یہ اس ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اس ملک کو چلا نہیں سکتے. یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا. یہ کوئی جغرافیائی تقسیم نہیں تھی، یہ ایک نظریہ اور یہ ایک عقیدہ. اور آج اسلامی مومنٹ اس بدماشیہ، اس اشرافیہ خیبر پختونخوا کی بہنوں کا ایک پیغام ہے کہ حافظ نعیم الرحمن جہاں جہاں کھڑے ہیں، آج ہم گورنر ہاؤس پشاور میں کھڑے ہیں، انشاءاللہ ہم چکرہ کو بھی بند کر دیں گے، ہم رسالپور کو بھی بند کر دیں گے، ہم تمام راہ چاروں کو بند کر دیں گے. نعرہ تکبیر! زینہ ہوگا مرنا ہوگا. اس وقت یہ تمام بہنیں حکومت سے مطالبہ کرتی ہیں کہ قوم کی جیبوں میں ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دو اور لیبی بچہ ختم کرو. جب تک یہ بچہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم سب ایک ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے ملک کی خاطر، ہم اسلام کی خاطر اور اپنی قوم کی خاطر ہم قوم کی جنگ ان سڑکوں سے لڑیں گے. ہم اپوزیشن کا کردار ان سڑکوں سے ادا کریں گے. ہماری پختون عورت نے جب ارادہ کر لیا انشاءاللہ
حکومت سے اپنا حق لیتی رہے گی. بہت شکریہ.